حضرات محترم، یہ ہماری نہایت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بھائی حامد ربانی صاحب نے یہ جو آج محفل سجائی ہے اس کی صدارت مخدوم المشائخ سلطان العصر شیخ العصر حضور قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف فرما رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کے پیارے نانا پاک کی نعتیں بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف۔ صلو علی الحبیب۔ ہم اثر اعلی حضرت فناف الرسول تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ایک آفاقی کلام ہے کہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ کیسے لکھا، کب لکھا، کیوں لکھا، کس کیفیت میں لکھا۔ اللہ اکبر۔ وادی حمراء غالباً عشاء کی سنتیں تھیں یا عصر کی سنتیں غیر موقدہ تھیں، آپ نے چھوڑ دی، سفر میں تھے۔ ویسے بھی غیر موقدہ تو نفل کے درجے میں آ جاتی ہیں ہی نفل کے درجے میں، اور سفر میں تو یہ سنتیں موقدہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے وہ چھوڑی اور آپ آرام کی غرض سے لیٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہوا اور آقا علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا مفہوم کہ اے میرے بیٹے، پیر مہر علی شاہ صاحب سے فرمایا اے میرے بیٹے۔ اب جب آنکھ کھلی تو اب چین کہاں، اب قرار کہاں۔ یہ دیدار کا جام ایسا جام ہے کہ جس کو پی کے آگ بجھتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب اسی کیفیات میں ہیں۔ وادی ہمارا یاد رکھیے گا اور حضور کی باتیں بھی یاد رکھیے گا۔ اب اس کلام کو سنیے۔ اج سکھ مترادی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ مترادی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاہ
چند بدر شاشانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو قوس مثال دسن جتھینوں کے مزاج تیر چھٹن دو ابرو قوس مثال دسن جتھینوں کے مزاج تیر چھٹن لب سرخ آنکھاں کے لال یمن لب سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھاؤ سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھاؤ سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد نبوی پہنچ گئے وہی کیفیات ہیں خواب میں تو دیدار کروایا اب دل میں تمنا اور ہو رہی ہے کہ آقا خواب میں جو جلوہ دکھا دیا اب ایسا کرم ہو کہ آپ حجرے سے باہر آ جائیں اور اپنی جھلک دکھا دیں اب کس کیفیت میں بیان کر رہے ہیں سنیے کہتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد سجن حجرے تھی مسجد سجن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن حجرے تھی مسجد سجن من بھاوری جھلک دکھاؤ
سجن او مٹھیاں گالی الاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ سجن جو ہمراہ دی سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اشعار کا قرینہ بتا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک عاشق صادق نے درخواست کی اور حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور پھر حضور نے پردے ہٹا دیے. اور جب پردے ہٹائے ایک پردہ ہٹا تو پیر میرے علی صاحب کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چند کے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھرے ایسے صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھ. اب جو جلوہ دکھایا اب جو جلوہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے دیکھا وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا وہ جلوہ کیسا جلوہ تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے شخص کس انداز میں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک کلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضری ہوتی ہے کئی کلام ایسے جو وہاں جا کے پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. انہی کلاموں میں سے کلام ہے کہ جب حاضری ہوتی ہے حضوری کے لمحات ہوتے ہیں سنہری جالیاں ہوتی ہیں سبز جالیاں ہوتی ہیں گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے جو کلام پڑھتے ہیں انہی میں سے ایک کلام کی فرمائش ہے پیش کرتا ہوں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں 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 سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا
سرکار کے قدموں میں، اور مجھ جیسا تہی دامن کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی دامن کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، بس ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گنہگار کے پاس، مجھے جیسا تہی دامن کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، بس ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، اور کتنا خوبصورت شعر ہے، سماعت فرمائے کہ کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا چل سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، اور ایک دعا، ایسی دعا
دعائیں تو بندہ وہاں کرتا ہی ہے، وہاں نہ کرے تو کہاں کرے، وہاں نہ کرے تو کہاں کرے. دعائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی کرتا ہے. ہر کوئی ایسا نہیں ہے شاید جو یہ دعا نہ کرتا. کون سی دعا؟ کہ سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں، اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں. الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. سنیے اور سن کر سبحان اللہ کس طرح صدائیں لگائیں، ماشاء اللہ کہیں کہ یہ محفل کی رونق ہوتی ہے. کیا خوب فرماتے ہیں ظہوری صاحب کہ کونین دیوانی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، پر جیڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا. یہ شعر میں نے غلط کہہ دیا، مصرع بدل گیا، توجہ بڑھ جاتی ہے بعض اوقات. اللہ کرے توجہ نہ بٹے، توجہ نہ بٹے. توجہ بٹنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں. یہ چہل پہل بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا تو توجہ بڑھ جاتی ہے. اب میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تو بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اویس بھائی آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے نہیں محفل کس رنگ میں. اب ہم کریں تو کریں کیا. بہرحال یہ شعر دوبارہ سنیے کیونکہ یہ نعت ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے. اپنی عزت بعد میں، اپنا وقار بعد میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سرکار کے نام کے آگے. تو جو کچھ بھی ہے حضور ہی کا سکتا ہے. تو یہ شعر میں نے روک دیا، دوبارہ پڑھتا ہوں. کیوں مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی
پر جیڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا سوگونا جیڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے پر جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سوگونا جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا او دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے نالے اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سوگونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سوگونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا ترتیب دیکھیں ترتیب بھی دیکھیں اور نام بھی دیکھیں اور شعر بھی دیکھیں شاعر نے کہا کہ صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا اور ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا کونین دے والی دا گھر بار